سائرہ بانو صاحبہ، دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ستاروں کا حال میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ ستارے کیا کہتے ہیں کہ جی یہ، کیونکہ بزرگ ہمارے بتاتے ہوتے تھے کہ یہ تاریخ نیس ہے، اس دن سفر نہیں کرنا، اس دن یہ فنکشن نہ رکھنا، وہ ایک ہے علیحدہ چیز. کچھ اب یہ ہے، اب جس طرح رانا احسان افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہنسی آ رہی تھی لیکن آوازیں تو نکل رہی ہیں. میں تو ہونڈا ہی لیساں، اور وہ بھی 125، یہ بھی ہے. دوسرا پھر وہ کھانے وانے بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اور آپ لوگوں کو بھی ان کا انتظار تو ہوگا، کیونکہ اگر آپ ابھی 3 جماعتیں ہیں، اگر 4 ہو جائیں گی اور میاں نواز شریف صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے تو سندھ میں تو آپ لوگ بہت ٹف ٹائم دیں گے پھر پیپلز پارٹی کو. السلام علیکم. سندھ میں نون لیگ ہے کیا؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ہمارے تو کراچی کی سڑکوں پہ شیر نکلا تھا، کراچی والوں نے 5 منٹ کے اندر ہی پکڑوا دیا اس شیر کو، بلی بن کے گھوم رہے تھے. تو اب مجھے نہیں پتا، کراچی میں تو ابھی ایک تازہ شمولیت ہوئی ہے، اس سے تو پارٹی کے باقی 2 لوگ ناراض ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں ناراض ہیں. اور پتہ نہیں سندھ میں ہے نون لیگ یا نہیں ہے، میں نے تو کبھی کوئی ایسا کوئی دیکھا نہیں. کوئی ایک آدھی سیٹ جیسے سنی تھی تو اس کے بعد نہیں. باقی یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ ایسے بھی اس پہ چلتی ہے، اور پہلے وہ ہوتا نا کہ انہوں نے کوئی فعال اور کچھ چیزوں کا ذکر کیا. ارے یہ تو ہمارے اسلام میں ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیجئے کہ وہ استخارہ آپ کے حق میں آتا ہے یا نہیں آتا. اور وہ جیسے فراز صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں. فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں یا مشورہ لینے میں یا استخارہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ مذاق میں بولا تھا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، جب وہ ایک تھوڑا سا شور مچا تو انہوں نے لوگوں کو کہا بیٹھو بیٹھو، رانا صاحب کو بول دیا تم لوگوں کو مرغ چھولے کھلائیں گے. یعنی کہ لوگوں کو کیا اتنا بھوکا سمجھا ہوا ہے. یہ چلے ٹھیک ہے، کہیں چوک چوراہے پہ جلسہ ہوتا ہے جہاں پر بہت مزدور اور غریب لوگ ہوں، وہاں پر تو ایسی آفر دی جا سکتی ہے، لیکن جو شادی ہال میں جلسے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر اس قسم کی آفر. باقی یہ کہ آنا چاہیے ان کو. 3 دفعہ جیسے آپ نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہمارے انصاف پر سوالیہ نشان ہوگا، اس لیے کہ وہ ضمانت پر گئے ہیں، 4 ہفتوں کی ضمانت پہ جو 4 سال پہ محیط ہو گئی ہے. اور وہ آ کے جو مقدمات تھے ان کا سامنا کریں، کیونکہ وہ الحمدللہ ابھی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، علاج وغیرہ بھی ہو گیا. ان کا سامنا کر کے پھر دیکھیے کیا فیصلہ آتا ہے، اور ملکی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اور باقی 21 اکتوبر بھی کون سا دور ہے، آج 5 بجے مغرب کے بعد 6 ہو گئی، اور کچھ دن ہی رہتے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیجئے اور آ کے وہ ملکی سیاست میں حصہ لیں. جو کہ سیاست ایسی تو نہیں ہے کہ کوئی تگ و دو یا کوشش کرے گا، کیونکہ بساط سجی ہوئی ہے، سب کو اپنا اپنا وہ بتایا ہوا ہے، کریکٹر بتایا ہوا ہے، اپنا اپنا اسکرپٹ دیا ہوا ہے، اور اس حساب سے ایک تھوڑا سا آپ کے میڈیا کے لیے سب سیاستدان ایک منورنجن کریں گے. باقی سب کچھ سیٹ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، باقی سب کچھ کیوں کر ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ کے آنے سے مطلب ہے، یہ کیوں کر ہو، یہ کیسے ہو، تسی آپ ہی جانو. نہیں کیا آواز آ رہی ہے زمین صاحب؟ سب کچھ کیا طے ہو گیا یہ جی آ رہی ہے. آپ نے تو دیکھیے نا، ایک پارٹی جو تو دیکھیے نا، ابھی شہباز شریف صاحب کا ٹی وی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرینز پر کہ جس طریقے سے لوگوں نے وہ پتہ نہیں گاڑی پہ کچھ کہا، میں نے تو ابھی وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی لیکن وہ سننے میں آ رہا ہے. اور جس طریقے کی یہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کارنر میٹنگ ہے، وہ کارنر میٹنگ نہیں تھی. اب اتنی مطلب ان کے قائد کی بیٹی اگر آئیں تو لوگ تو جوک تر جوک آئیں، بھلے وہ کارنر میٹنگ ہو یا میٹنگ ہو. اور ایک اتنا ہوا بنایا جا رہا ہے کہ اگلی بار چوتھی، پتہ کیا باقی جماعتیں نہیں ہیں. آپ چلیں، وہ تو ہمیں ایک حال نظر آ گیا ایک جماعت کا کہ وہ کچھ اور چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی، تو کیا باقی نہیں ہوگی؟ اگر آپ نے ابھی کسی اتحاد کا ذکر کیا آپ نے کہ نون لیگ جس کا سندھ میں وجود ہی نہیں ہے، اور باقی جو جس طرح ایم کیو ایم، یہ جے یو آئی ہے، یہ تو ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے.
اور مولانا صاحب کی تو ویسے بھی ایک ہی سیٹ ہے سومرو صاحب کی. مولانا صاحب کی اور کون سی سیٹ ہے؟ کوئی تھوڑے سے لاڑکانہ کی طرف اور کوئی تھوڑے سے گوٹکی کی طرف. ایم کیو ایم پورا کراچی ہے اور ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہ پہلے سے کہنا کہ اس پارٹی میں نون بیچ میں ملے گی، مطلب یہ سارا سیٹ کیا ہوا ہے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ شاید میرا علم اتنا نہ ہو کہ مطلب کیوں نون جس کو عوام مسترد کر چکی ہے ان کا 16 مہینے کا. سائرہ بانو صاحبہ جی، سائرہ بانو صاحبہ دیکھیں، میں نے یہ سیٹ نہیں کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 16 مہینے میں جی ڈی اے تو ذرا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ آپ لوگ ان کے راجہ ریاض صاحب کے پیچھے اپنے اپوزیشن لیڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم، یہ تو پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے نا. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ مور دا میریئر، وہ انگریزی کی کہاوت ہے نا، مور دا میریئر، کہ جی زیادہ پارٹیاں ہوں گی تو پیپلز پارٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹف ٹائم دے سکیں گے. اس وجہ سے میں بات کر رہا تھا. میں بات سمجھ چکی ہوں. اور اس سے پہلے آپ نے بساط کا کہا تھا نا، آپ نے کہا کہ بساط سجی ہوئی ہے یا کیا ہے یا نہیں ہے. میرے آپ کے پاس ٹائم ہے تو 1 منٹ. میرے بچے گیم کھیلتے تھے، بڑا والا کھیلتا ہوتا تھا تو، اور وہ چھوٹا بہت چھوٹا تھا لیکن وہ روتا تھا کہ میں نے بھی کھیلنا ہے، تو وہ میں ایک خالی ریموٹ بنا تار لگائے ایسے اس کو دے دیتی تھی کہ یہ لو تم بھی کھیلو، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں کھیل رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہیں رک جائیں ذرا، اب یہیں رک جائیں ذرا. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کہ میں کھیل رہا ہوں لیکن وہ کھیل بڑا رہا ہوتا تھا بیٹا میرا، چھوٹا ایسے ہی بٹن دبا کے خوش ہوتا تھا. اس سے زیادہ میں حالات نہیں بتا سکتی. یہ کون ہے صحیح صحیح. سائرہ بانو صاحبہ، میں ریورس آرڈر میں اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا سندھ کا معاملہ تھا اور پھر اس پر میں نے وہ بھی پوچھنا ہے رانا احسان افضل صاحب سے کہ سندھ میں کیوں آپ کی پریزنس اتنی ایکٹیو نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پوائنٹ جس طرح ایم کیو ایم پاکستان سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، انہی کو ٹارگٹ، ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے شاید ایم کیو ایم پاکستان کا بھی تھوڑا سا لینینٹ ویو ہے کہ جی لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے، بلکہ سخت موقف ہے. تو جی ڈی اے اس وقت کیا کہتی ہے جی؟ یہ ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی، ہاں جی زیادتی ہوتی رہی ہے، لیکن پھر کوئی سٹینڈ بھی تو لینا. اگر جیسے وہاں پر جو اس حکومت میں ہم مہنگائی کا نعرہ لگا کے پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تھے، پھر پی ڈی ایم میں تحفظات بھی تھے، حد سے زیادہ تحفظات تھے، تو بھئی لات مارتے ان سب چیزوں کو کہ اپنے لوگوں کے ساتھ مطلب یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب معاف کر دیجیے کہ اظہار بھائی، مطلب اب یہ تو نہیں کہ بار بار بولے اب کے مار سالے، اب کے مار سالے. مطلب ایک دفعہ صحیح طریقے سے آپ بتائیں تو صحیح، آپ اپنی طاقت بتائیں تو صحیح کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تھوڑی کہ میں 3.5 سال آپ لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی، دبی دبی آوازیں اٹھتی تھیں آفیسز کے لیے، اپنے جو گمشدہ لوگوں کے لیے، لیکن کسی نے کبھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا کہ ہم اس بل کے اوپر سائن نہیں کریں گے، نہ ہم اس پہ وہ یہ بجٹ میں ہم لوگ اپنے ووٹ دیں گے جب تک یہ ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ مطلب ہم ساتھ بھی ہوتے اور وہ بھی نہیں ہوتے. باقی جی ڈی اے کا موقف یہ دیکھیے، آپ کو اتنی تو انہوں نے تفصیل سے بتا دی ہے. اب اتنی شاعری والے ہیں کہ منصفانہ، آزادانہ اور سب کچھ شریفانہ طریقے سے تو اس ملک میں نہیں ہو سکتا، اور آئین اور قانون تو ہم پہلے ہی توڑ چکے ہیں. ابھی ہم اگر اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو عدلیہ سے گزارش ہے کہ پچھلا کیس بھی کھول لیں. ابھی پرانے کیس لائن میں لگوائے ہیں تو پچھلا بھی کھول لیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہوئے، ایک چیف جسٹس کی بات کیوں نہیں مانی گئی، کیوں حکومتی یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے نہیں دیں گے، اور سیکیورٹی والوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو سیکیورٹی نہیں ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے. ابھی بیانیہ تھوڑا سا آپ نے بھی تو نہیں کچھ بولا تھا، آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی تو کچھ نہیں بولا تھا. عبادت کرنی ہے، نہیں، اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن معیشت سائرہ بانو صاحبہ کریں گے. جی سائرہ بانو صاحبہ، آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے راجہ ریاض صاحب، انہوں نے بھی تو کچھ نہیں بولا تھا، انہوں نے تو بھی تو آواز نہیں اٹھائی تھی کہ نہیں بھی ہونے چاہیے آئین کے تحت. وہ بن گئے وہ کر کے، مجھے کہاں سے آپ ان کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں. میری اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ تھی، میں ان کی دائنی سائڈ پہ بیٹھتی تھی، پیچھے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی میں ان کے.
جی تو میں وہ میری اپنی سائڈ تھی, میں کبھی ان کے ساتھ وہ نہیں. اور دوسرا دیکھیے تو صحیح آپ نے مجھے موضوع سے ہٹا دیا. اور اس کے بعد اب ہم نے رجب میں عبادت کرنی ہے, شعبان میں ہم نے وظیفے کرنے ہیں, اور رمضان میں ہم نے روزے رکھنے, اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے. اور جب اس سے پہلے 90 دن کا الیکشن تھا تو ضمیر صاحب میں نے اس وقت یہی کہا تھا, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اور ہماری ذات نہیں ملتی, ابو نہیں مان رہے, امی نے رشتہ طے کر دیا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب نہ ہوتا ہے کہ بس ختم. تو یہ بہانے ایسے ہی ہیں کہ برف باری ہو رہی ہے, پہلے معیشت صحیح کر لیں, روزے رکھ لیں, یہ ڈی لمیٹیشن ہو جائے, پھر کوئی نہ کوئی جماعت چلی جائے گی کہ یہ تو ہماری سیٹیں کم ہو گئی ہیں. یہ سارا کچھ ایسے چلتا رہے گا. میں بتا رہی ہوں, یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کہ وہ آپ سائرہ بانو, سائرہ صاحبہ, ضمیر صاحب آپ کے لیے, سائرہ بانو صاحبہ آپ کے لیے, جی جی میرے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا, میں نے بتا دیا آپ کے لیے ایک شعر ہے کہ تو بات سمجھا کر میری, تو بات سمجھا کر میری, سن تو پوری دنیا بھی لیتی ہے. بس سمجھ جائیں جتنا کہا آپ کو. اچھا چلیں, آپ نے وہ جو کہا کہ جی امی نہیں مان رہی, امی کہتی ہے ذات نہیں ملتی, بابا کہتے ہیں یہ, تو وہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو رل جائیں گے پھر اس طرح, اگر اسی قسم کی چیزیں چلتی رہیں. پکی وہ نہیں تھی نا, وہ بس ایسے دنیاوی محبت تھی, وہ نہیں تھی. وہ عشق حقیقی وہ جو تھے وہ پہلے زمانوں میں ہوتے تھے, ابھی نہیں ہوتے. ابھی صرف ہم نظریہ ضرورت کے تحت چلتے ہیں. اب یہ رشتے اور یہ محبتیں بھی نظریہ ضرورت کے تحت چل رہی ہیں. جس نظریہ ضرورت جو ہمارے وہ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد سے نظریہ ضرورت شروع ہو گیا تھا اور اب تک چلے آ رہا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں اس میں, میرج آف کنوینئنس. اوکے اوکے اوکے.